اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، کمیون کے ریجن کے الیکشن ہو چکے جس پر بہت ساری باتیں کی گئی، باتیں چلتی بھی رہیں گی چونکہ ابھی تک یہ جو خبر جو ہے وہ تازہ ہی خبر ہے۔ میئرز بھی بن گئے، کونسلر بھی بن گئے، ووٹیں بھی ڈیوائیڈ ہو گئی، سارے رزلٹ بھی باہر ہو گئے۔ جو شور شرابہ تھا بارش کی طرح، برف کی طرح، موسم تبدیل ہوتے رہتے تھے، ادھر کی خبریں ادھر، ادھر کی خبریں ادھر، سینہ گدر کی خبریں، یہ ساری چیزیں چلتے چلتے اب جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اب ان چیزوں کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہاں کس کی خامی رہ گئی، کہاں کس کی زیادہ کسی نے محنت کرنی تھی، اس کا پروسیجر کیا ہے، الیکشن یہ ہوتے کس طرح ہے، کس طرح جو مینڈیٹ بنتا ہے، کس طرح ووٹوں سے بنتا ہے۔ بہت سارے سوالات بھی آتے ہیں کہ کئی جگہوں پہ لوگ 300 جیت کے، 200 ووٹوں سے جیت کے، اور کئی جگہ جو ہے وہ 7,000 کا مینڈیٹ نکلا ہے۔ یہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سابقہ سٹی کونسل لبنہ الہی صاحبہ اور سوشل ورکر جو میڈیا پہ بہت متحرک ہیں، کافی ان کو تجربہ ہے ان چیزوں کا، کمیٹیوں کا بہت سارا تجربہ ہے، اور ظاہر ہے لین دین جو ہے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ سارا الیکشن میں مکمل طور پر سیاسی طور پر انوالو رہی، اور خبروں کے اپنی پارٹی کے لحاظ سے بھی، اپنے کینڈیڈیٹ کے لحاظ سے یا اپنی دوسرے لوگوں کے لحاظ سے بھی، سب ظاہر ہے پاکستانی ہیں، سب پر ان کی نظر ہوتی ہے چونکہ وہ ڈینس سیاست کرتی ہیں۔ تو لبنہ الہی صاحبہ، آپ کو پھر ادارہ آپ کی آواز پر ایک بار خوش آمدید کرتے ہیں، ویلکم۔ جی السلام علیکم اینڈ تھینک یو جی۔ لبنہ الہی، میں نے جو تمید باندھ دی ہے ڈیفینیٹ اس ساری چیزوں کو آپ بہتر سمجھ چکی ہوں، آپ کس طرح انالائز کریں گی یہ الیکشن کیسے ہوئے، کیسے رہے، کس طرح جو پارٹیاں بنی؟ پھر میں ایک ایک پارٹی کی بات کروں گا۔ ہاں جی، الیکشن ماشاءاللہ پاکستانی جو کمیونٹی ہے بڑی متحرک رہی ہے، لیکن جس طرح ووٹ نکلنے چاہیے تھے میں بہت مایوس ہوں، بہت مایوس ہوں، کیونکہ جتنی مطلب ہولم ہاتھ تھی کہ یہ تو وہ حساب ہے، خدا پہاڑ تو نکلی چویا۔ تو اب میں ڈس اپوائنٹڈ کوپن ہیگن کے حوالے سے نا، کیونکہ کچھ ایسے کینڈیڈیٹ تھے جن کے پیچھے بڑے بڑے نام تھے، بڑے بڑے دعوے تھے، وہی پاکستان والا ماحول جو نہیں ہے اس حساب سے تو پتہ نہیں کتنے ووٹ پڑنے چاہیے تھے۔ تو میں وہی ماحول تھا جی، اس نے اس کی حمایت کر دی، اس نے اس کی حمایت کر دی۔ للہ آپ جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے، کینڈیڈیٹوں کو اپنی پارٹیز کے اندر کام کرنا چاہیے، اپنی شناخت بنانی چاہیے، وہی سب کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو وہ جیسے سنگھیا کے علاقے میں جو تھے وہ ڈلوا رہے تھے، وہاں پہ ایک کینڈیڈیٹ کے بارے میں کسی نے کچھ باتیں کی، 2-3 دفعہ جی منع کیا گیا، پھر جو پولنگ کروانے والے ایجنٹ تھے ان کو پولیس بلوانی پڑ گئی۔ مطلب میں حیران ہوتی ہوں کہ کلیم کرتے ہیں جی ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں تو یہ ہے وہ، تو خیر جس کسی نے کیا وہ معاملہ کافی آگے جائے گا، کیونکہ اس پارٹی کو مطلب ایویڈنس موجود ہے، اس پارٹی کے جو بھی ان کی حلقے کے لوگ ہیں ان سے رابطہ کیا جائے گا۔ لیکن مجھے یہ سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے، لبنہ، مجھے تھوڑی بہت سی بتا تکلیف دیں کہ ہوتی ہے۔ لوگ ہم سے سوال کریں گے، ذرا باتوں باتوں میں تھوڑا سا بتا دیں کہ لوگ ہم سے سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کیا بات ہو رہی تھی؟ وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ تھنگبیا کے علاقے میں ایک اسکول کے باہر کچھ لوگ ایک کینڈیڈیٹ کے، میں کسی کا نام نہیں لوں گی کیونکہ اس میں جو نہیں ہے، میں نے تو ہمیشہ یہی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو بنائے، ہمارے ووٹ جو ہیں وہ بہت ہے۔ تو میں اگر کہہ دوں آپ نال لیں، آپ کے ایک کینڈیڈیٹ سے مراد کاشف کی ہے؟ نہیں، جو بھی تھا اچھا، میں جو نے بھی یہ تھا۔ بات نہیں کی، جو بھی تھا، لیکن یہ رویہ جب کہ آپ کو اب جمہوریت کے، آپ کا کیا کام ہے کہ آپ کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کے بارے میں کھڑے ہو کے نازیبا باتیں کی؟ یہ تو جس پارٹی نے ان کو جس کسی کو بھی کھڑا کیا یہ پارٹی کا معاملہ ہے۔ اتنے وہاں پہ حالات سنگین ہوئے کہ وہاں پہ ان کو پولیس بلائے گی۔ مجھے تو الیکشن کی رات کو پتا چلا کہ وہاں پولنگ ایجنٹس نے پولیس بلانی پڑی تھی۔ وہ اب جو نہیں معاملہ جائے گا، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے میڈیا میں بھی جائے، لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ پھر کے آپ کی یہ قابلیت نہیں کہ آپ دینی سیاست میں مطلب حصہ لینا۔ اگر آپ کا اپنی سیاست کے بارے میں بتائیں نا، یہ کیوں بتاتے ہیں فلانا لنگڑا ہے، فلانا لولا ہے، فلانے نے اے کیتا؟ جسٹ کانسنٹریٹ جو آپ کرنا چاہتے ہیں، سب سے تو اچھی بات ہوگی اگر یہ آپ کے پاس کچھ بتانے کے لیے ہو۔ اب میں الیکشن لڑ رہی ہوں، اب باہر کھڑے ہو کے جی لبنہ الہی نے یہ کیا وہ کیا، انہوں نے 10 دفعہ کہا کہ اب یہاں سے دور ہٹے، اتنے ایریے کے بعد اب کھڑے ہیں۔
کہیں بھی نہیں باز آئے. تو ہے کہ بس مجھے بہرحال اس کی تکلیف ہوئی ہے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. لبنہ یہاں تو جمہوریت ہے، جمہوریت کو کوئی بھی ٹچ کرے گا، قانون قاعدہ ہے، تو یہاں تو قانون کی حکمرانی ہے. لیکن میرے بس میں ہو تو میں ایسے کینڈیڈیٹ کو ڈسکوالیفائی کروں، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آئی جمہوریت ہے کیا. مطلب ایک طرف سے آپ کے اپنے گھرانے کے لوگ ایک پارٹی سے الیکشن لڑ رہے ہیں، دوسری طرف سے آپ دوسری پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو کر رہے ہیں. آپ نے خدا کو اپنی شکل دکھانی ہے. یہ کیا کرتوت ہے؟ ایک طرف آپ ایک مطلب ایک کینڈیڈیٹ کی پوشیدہ طور سے مدد کر رہے ہیں، کمپین کر رہے ہیں، دوسری طرف سے آپ کے اپنے خاندان کے لوگ دوسری پارٹی میں کھڑے ہیں. یعنی اس حد تک دوغلا پن بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. اور پھر میں سمجھ سکتی ہوں کہ ہماری صورتحال ڈنمارک میں غیر ملکیوں کی اس طرح، کیونکہ آپ اپنے آپ سے آنےسٹ نہیں ہیں، مطلب اپنے لوگوں سے آنےسٹ نہیں ہے. ویری سیڈ، بہت بہت بری بات ہے. مطلب مطلب آپ کو پہلے تکلیف پہنچی ہے اس بات کی؟ مجھے تکلیف پہنچی ہے کیونکہ رائے صاحب پہلا پاکستانی جس نے، میں نے پارٹی بنائی تھی 1985 میں، اس کو 40 سال ہو گئے. 40 سال پہلے حالات بہت اچھے تھے. یہاں کے یہ کلیم کرتے ہیں جی ہم پڑھے ہیں، کیونکہ میں اسی بات سے چڑ کھاتی ہوں یہ لفظ پڑھا لکھا نا. یار مجھے پڑھا لکھا نہیں چاہیے، مجھے وہ عوام الناس انسان چاہیے جو اپنے لوگوں سے محبت کرنا چاہے، جو کہ میری موجودگی سے کوئی فرق پڑتا ہے. آف کورس آپ نے اپنی پارٹی کی سیاست کرنی ہے، لیکن اپنی موجودگی کا بھائی جان یا باجی جان احساس تو دلوائے نا. تو آف کورس مجھے تکلیف پہنچی ہے. تو لبنہ یہ جو کمپین ہوتی ہے، چھوٹی موٹی جو چلیں کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، بات ہو جاتی ہے، لیکن اتنے حد تک نہیں جانا چاہیے کہ اس سے جو ہے وہ قانون اس میں ملوث ہو جائے. یہ بہت ساری تو باتیں بھائی پھر ان آگے کی جا اپنی سکتی. دیکھیں نا. اب دیکھیں وہ اب یہ تو بات میں نے تو پولیس نہیں نا بلائی. یعنی اس حد تک کہ انہوں نے ایک نہیں 2 دفعہ 3 دفعہ کہا کہ یہاں سے دور ہو. قانون ہے کہ آپ پتہ نہیں 10 یا 15 یا 20 جو نہیں ہے. وہ منچلے وہاں پہ پہنچے تھے، وہ جی کسی کی ذاتیات کے بارے میں باتیں، پر جو کچھ بھی تھا ان کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا. جو کوئی بھی لوگ تھے and they should be shamed. چلیں شرم آنی چاہیے کہ ان کے نام کے ساتھ ہم سب بدنام ہوتے ہیں. لبنہ، آپ نے ذکر کیا کہ ووٹ پول ہوئے، بڑے بڑے لوگوں نے سپورٹ کا دعویٰ کیا، تو پھر اتنے ووٹ کم کیوں نکلے؟ یہ آپ بات کر رہی ہیں فری گرونے کی بات کر رہی ہیں میں یا کسی کی ریڈیکیل کی؟ بات نہیں کرتی، میں مجموعی طور پہ اچھا، میں مجموعی کسی طور پہ بات کر رہی ہیں. مجموعی طور پہ نا کہ جس طرح پاکستانی کینڈیڈیٹس کے ووٹ نکلنے چاہیے تھے، چھوٹی کمونوں کو چھوڑ دے، اس طرح نکلے نہیں. اس طرح نکلے نہیں ہے نا. میں ایکسپیکٹ کرتی تھی جیسے سکندر صدیق کے، اس کے میں ایکسپیکٹ کرتی تھی کہ یعنی میں نے کئی دفعہ کہا کہ 6.5 پہ ایک کونسلر بنتا ہے، کہ ان کے 7-8 ہزار کے قریب ووٹ ہوں گے نا. اس نے محنت بھی بہت کی ہے. میں ضروری نہیں کہ میں ان کے جو خیالات ہیں یا پالیسی اس سے ہو نا، لیکن ایک اتنے لوگوں کا دعویٰ تھا، اسی طرح جھوٹ بولتے ہیں. چلیں لبنہ، ذرا بتا دیں یہ جو الیکشن کا پروسیجر ہے یہاں، کیا سمجھتی ہیں کہ بندہ غلط ووٹ ڈال سکتا ہے یا غلط ووٹ پول ہو سکتی ہے؟ غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن کیا یہاں پر جو اس طرح کہا جاتا ہے، پاکستان کی بات کریں جی، اس کو ایک لوگو بنا ہوا ہے کہ فارم نمبر 47 یا 45، اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں، تو یہاں تو جمہوریت ہے، یہاں تو پھر ووٹ ڈالے جاتے ہیں. جی ہاں، سوائے کے پاکستانی کینڈیڈیٹ کافی سارے وہ لوگوں کو اپنے ساتھ لجوا کے انہوں نے اپنے ووٹ کنفرم کروائے. ہمیں اب یہ سہولت ہے. مطلب میں تو حیران ہوں، میں سنتی ہوں کہ فلانا جنی وہ فلانی جگہ سے فلانے کو لے کے گیا جی، وہاں سے وہ فرسٹ میں کرایا. یہ ایک سہولت ہے. ہمارے پہ بہت لوگ نظر رکھتے ہیں، تو کل کو یہ بھی بند ہو جائے گی. اس کا مطلب مطلب ہے کہ جو سہولت ہے اس کو جو نقصان دینے کے لیے جان بوجھ کے تیاری کی جا رہی ہے. نہیں رائے صاحب، مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو وہ سن رہی ہوں کیونکہ لوگ بڑے سسٹم بہت حیران ہے کہ اس حد تک مختلف علاقوں سے بوائز ٹیمیں پڑی ہیں. وہ چھنے کاکے تو نہیں، وہ سمجھ نہیں سکتے کیا ہے. سارے لنگڑے لولے تو نہیں نہ ہو گئے، سوری مائی لینگویج. تو آپ سوئی ہوئی چیز کو کیوں جگاتے ہیں؟ میں اس کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتی ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو بیمار ہوں یا کچھ اس طرح ہو وہی جا کے بوائز ٹیم میں ڈال سکیں، کیونکہ بڑی حیرانگی کی بات ہے نا کہ لبنہ لائے کو 70% بوائز ٹیم میں پڑے. بے وقوف تو نہیں ہے جنہوں نے یہ سسٹم بنایا ہے.
बहरहाल पंजाबी दी मिसाल है ना, जिन्ना खादियां गाजरां ढिड उन्हां दे पीड़ ना। लेकिन मुझे दुख होता है, तो लुबना मुझे जो वोट रिजेक्ट होते हैं वो कब गिने जाते हैं? लोग इतराज़ कर सकते हैं या वजह बता सकते हैं कि रिजेक्ट क्यों हुए, तो उसकी कोई जेन्युइन वजह वो होती है या उसी वैसे रिजेक्ट हो वो जाते हैं? नहीं, जब फ़ीन सेलिंग करते हैं इलेक्शन से दूसरे दिन, तो उसमें वो पता चल जाता है। जैसे कि मेरे ग़ालिबन उस वक़्त मेरे 700-800 वोट थे कि जो उन्होंने ग़ालिबन ख़वातीन ने शायद डाले। मेरे नाम के आगे भी क्रॉस डाल दिया था और एसएफ के आगे। तो वो फिर वोट इस्तेमाल नहीं हो सकता। मुझे बता दिया था उन्होंने कि ये इतने वोट जो नहीं है वो तो तुम्हारे ज़ाया आपकी गए। मोहब्बत में डाला, उन्होंने कांटा भी डाला था, आपके नाम पे निशान भी मारा था कि शायद हम सही कर रहे हैं, पक्का काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने पक्का किया, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो लेकिन है लुबना कि अब आपने एक पॉसिबिलिटी है, आप जो अगर वोट गलत हुए वे, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई इस दफ़ा मिसाल है कि किसी पार्टी के इस दफ़ा कितने वोट जो हैं वो गलत हुए हैं? नहीं, मुझे नहीं, मुझे अभी अभी नहीं है, ना मैंने इसमें दिलचस्पी की है। मुझे तो ये थी कि पाकिस्तानी ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। मैंने उनको बड़ा अवेयर करने की कोशिश की थी। मेरा ख़्याल है कि इक्का-दुक्का ही दफ़ा मैंने अपने कैंडिडेट का नाम लिया था। बाकी मैं दिल से मैं चाहती थी कि हमारी नुमाइंदगी जो नहीं है, हर पार्टी से हो। मुझे बहुत इस चीज़ का दुःख है कि बिलाल ज़हूर को उन्होंने काल-अदम किसी भी वजह से किया है। और मतलब उसने कोई ऐसी गलत बात नहीं की कि जो बाकी लोग नहीं सोचते। इसी तरह जो नहीं है कि जिस तरह दी कोने को बनना चाहिए था, ए, वो भी उस तरह नहीं हुआ। उसमें कुछ मीडिया की वो कहानियाँ हैं, अल्लाह जाने क्या क्या हिसाब-किताब है। लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानियों में काशिफ अहमद को लगभग 1500 वोट पड़े पड़े हैं और सिकंदर को 3000 कुछ समथिंग चले, ये 4500 हो गए, और हशम को 500 कुछ। तो 5000 कुछ जो नहीं है कुल मतलब पाकिस्तानी कैंडिडेट्स को वोट पड़े हैं। ये भी नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तानियों को सिर्फ पाकिस्तानियों के ही पड़े हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जैसे मैंने सुना है कि जी बड़े बड़े, जैसे कि मुनाजुल कुरान जी, उनकी 5 आउटडीलिंग है, वो एक मखसूस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यार वो किधर है, वोट नजर क्यों नहीं आए? इसी तरह कुछ पुरानी सोसाइटियां, उन्होंने क्लेम किया कि जी वो फलाने को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप पूरे अपने मुंह से आप कहते हैं कि हम पूरे सारे पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं, तो फिर वो किधर है वोट? तो ये कि इससे हमें ये सबक सीखना चाहिए कि अपनी पार्टियों में काम करना चाहिए। ये जो तरीकाकार हमने पाकिस्तानी बनाया था ना, उसने उसकी वोट की है, उसका उसका नतीजा सामने है। अगर अगर कोई सियासी पार्टी कहती है जी मेरी कैंपेन या किसी की चलाएं, तो दूसरे उसको उस उनके कैंडिडेट को क्यों सपोर्ट करवाएं? एक कैंडिडेट का सिर्फ ये काम है कि वो अपनी पार्टी की नंबर प्लेट के साथ चले, ना कि इस तंजीम का उस तंजीम का। उन्होंने खुद अपना नुकसान किया। जो भी ये लोग थे, इन्होंने, मैं समझती हूँ कि अपना नुकसान का सौदा किया है। अगर ये सारे हमायती ना होते, तो अपोजिट भी कोई ना होता। तो वो उस पार्टी के मैनिफेस्टो प्रोग्राम, उसके मुताबिक उस शख्स को, उस मोहतरम को या मोहतरमा को वोट पड़ते। मुझे बहुत तकलीफ का सामना है। मैं मतलब मैं सोचती हूँ कि मुझे 40 साल हो गए हैं, ये मतलब हालात वर्ष हो रहे हैं। लुबना, जब आपके ज़माने में इलेक्शन होते थे तो आप ज़रा बताएं कि जो इलेक्शन हुए हैं ये फेयर इलेक्शन हुए हैं, जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि आपके पार्टी के कैंडिडेट को जो वोट पड़े हैं उसका आपने ज़िक्र भी किया, किसी एक जगह का आपने ज़िक्र किया, किसी जगह और किसी किस्म का ज़िक्र होगा। इस तरह की छोटी मोटी बातें तो सामने आती रहती हैं। एक कुछ चीज़ें आपने राय बात की साहब, पोलिंग स्टेशन पे, एक्सक्यूज मी, पोलिंग स्टेशन में पुलिस का आना कुछ छोटी बात नहीं है। वाकई बड़ी बात है, छोटी बात नहीं कोई इसमें छोटी कोई। बात नहीं है। चले, लोग डांस फॉल देखे, डांस फॉल के पार्टी है, उसके साथ सोशल डेमोक्रेट है, वोट डालते हैं, बातचीत करते हैं, निकल जाते हैं। मतलब एडी केड़ी तानू अग लगी कि तुसी ए जड़ा नी छोछोरियां हरकतां ते आ गए हो? ये बात मेरे नॉलेज में नहीं थी। चलें, अच्छा किया आपने ये ख़बर के बारे में बात की। लुबना, आप क्या ये इलेक्शन हुए हैं तो क्या आप समझती हैं ये फेयर इलेक्शन हुए हैं? ना फेयर होने की तो कोई बात नहीं है। लेकिन बाज़ दफ़ा चीज़ें आती हैं कि वोट जो हैं वो किसी पार्टी को ज़्यादा मिलते जो है ना, वो वोट जो हैं वो वोट आगे पीछे हो गए हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी किसी ने कंप्लेन नहीं की, वरना वरना कर देते हैं। ऐसी किसी ने कंप्लेन नहीं की। तो ये वोट सिर्फ तरफ ये चीज एक बहुत जेर बहस है हर पार्टी के अंदर,
یہ جو بغیر سسٹم ہے وہ بغیر کہتے ہیں اجتماع کیا ایکسپلوڈ ہوتی ہیں، ہو ذرا گیا. بتا دیں، عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ بغیر سسٹم ہوتی ہے کہ آپ پولنگ اسٹیشن پہ جا کے اس سے پہلے جو نہیں ووٹ ڈالتے ہیں. تو یہ قانونی ہے یا غیر قانونی؟ یہ کوئی غیر قانونی نہیں، لیکن یہ غیر اس کی جو ہے نا فگرز ہیں وہ غیر فطری ہیں. اب جنہوں نے یہ سسٹم بنایا ہے آپ ان کو نہ سکھائیں کہ، اور وہ جو بغیر اسٹیم ہے وہ صرف انماندہ کینڈیڈیٹوں کی ہے. دلچسپ بات یہ ہے، آف کورس انہوں نے بات کرنی ہے کہ ان کو جمہوریت اتنی آتی ہے. اس دفعہ یہ پہلے ووٹ کتنے پڑ چکے تھے؟ کیا مطلب پہلے کتنے ووٹ پڑ یہ چکے بریو تھے؟ اجتماع جو تھے پورے ملک میں کتنے آئے ہیں اس لوگوں کے سب سے زیادہ؟ پتہ نہیں، ہمارے کوپن ہیگن میں یہ بحث ہو رہی ہے اور آگے پیچھے پارٹی کے اندر بحث ہوئی. پارٹیوں کو تو پتہ چل جاتا نا کہ کتنے بغیر اسٹیم ہیں، لیکن اس کے بارے میں آگے بھی بات ہوگی. اور مجھے ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ آپ کسی چیز کو اتنا مس یوز مت کریں کہ اگلے کو وہ چینج کرنا پڑے نا. مجھے بتائیں ہمارے پاس کیا جواب ہے کہ صرف انماندہ کینڈیڈیٹوں کے جو نہیں ہے وہ بغیر اسٹیم بہت زیادہ ہے. ہم کیا اس کا جواب دیں؟ سارے لنگڑے لولے ہو گئے. دیکھیں یہ ایک سہولت ہے، ہر چیز کو طریقہ کار سے استعمال کرنا چاہیے. میں کوئی تبصرہ نہیں کہتی، لیکن ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے. چلے لبنان قانون قانون ہوتا ہے، جیسے قانون کو مس یوز اگر کوئی کرتا نہیں ہے یہ تو کوئی، اس میں یہ بھی یہ صرف زیادتی ہے۔ یہ صرف مجھے اس چیز کا خدشہ ہے کیونکہ آگے جو ہمارا انٹیگریشن منسٹر ہے، مجھے سوشل ڈیموکریٹ سے یہ خبر اندر سے ملی ہے کہ وہ اس تیاری میں ہے کہ میں ساری پارٹیوں کو یہ الیکشن کے بعد جو نہیں ہے اس کو ہم یہ کریں کہ یہ جو سارا عورتوں کی میٹنگ اور مردوں کی میٹنگ جو نہیں ہے کہ ہم جو انواندا کینڈیڈیٹ آنے والے وقت میں ہوں گے ہم ان سے پوچھیں کہ کیا وہ اسلام کو رول کرنا چاہ رہے ہیں ڈینش پارٹیوں میں. دیکھیں یہ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اور آپ کو ڈینش لوگوں کی ایک عادت آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت ٹھنڈا کر کے کھاتے ہیں. میں تو جو بات سنی ہے میں اس کا کیا جواب دے سکتی ہوں؟ جی کیا پتا کہ کیوں اس طریقے سے ہے. وفا رکھن انواندا کینڈیڈیٹ ہے ویسے کیسی ہے کہ کیوں ہے؟ دیکھیں نا انہوں نے نظر تو رکھی ہوئی ہے نا. چلیں لبنان نظر تو انہوں نے رکھی ہے، قانون قانون ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں کچھ ساتھی کہتے ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں میڈیا پہ، تو کہتے ہیں یہاں کوئی قانون نہیں ہے الیکشن کے معاملے میں۔ نہیں یہاں پہ بالکل پکا قانون ہے کہ آپ نے جیسے جن اسکولوں میں ہوتے ہیں اس میں کوئی دوسرا، جیسے جس اسکول میں پڑھاتی ہوں مجھے اسکول میں جانے کی اجازت نہیں تھی، اس میں صرف پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں اور ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے. That's it. نہ اس سے کم نہ کوئی زیادہ. پھر ہے کہ ایک ہے کہ جو پولنگ جانے کے لیے رستہ ہے اس سے آپ نے پتہ نہیں کتنے میٹر دور، مطلب آپ کو قریب نہیں آنا چاہیے. اور آپ کو پولنگ اسٹیشن کے بعد کمپین نہیں کرنی چاہیے. یہ جو واقعہ ہوا ہے نا یہ کسی پاکستانی کینڈیڈیٹ کی کمپین ہو رہی تھی، انہوں نے منع کیا نہیں گئے، پھر انہوں نے کسی اور کے بارے میں بدتمیزی یا غلط الفاظ استعمال کیے، پھر انہوں نے پولیس بلائی. لبنان ابھی بات کر رہے تھے، ایک جو ہے سیاستدان ہیں، تھنک ٹینک ہیں، وہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو ہماری ووٹس ہیں جو ہیں یہ کم پڑی ہیں، رد و بدل کی گئی ہے، اور جو ہے ووٹ جو ہیں وہ ہماری وجہ سے جو پارٹی کا جو ووٹ ہے وہ اتنا جو ہے مہنگا مینڈیٹ بنایا، کتنے ہزاروں میں اس کو لے کر چلے گئے. یہ کس طرح مینڈیٹ بنتا ہے؟ کتنے ووٹوں سے بندہ نہیں مینڈیٹ ایسی کوئی بنتا ہے؟ بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اول تو ہر بندے نے اپنی وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اسٹیمسل وہ استعمال کیا ہے یا اپنا سی پی آر نمبر کیا ہے. تو یہ پرانے زمانے میں باتیں ہو سکتی تھی، ابھی نہیں ہو سکتی. اور جتنے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اس سال کوپن ہیگن میں 6,800 پہ ایک وہ کونسلر بنا ہے. آپ کو پتا ہے میں نے کئی دفعہ پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا، کوئی کہتا تھا جی 2,000 پہ بنتا ہے، کوئی 3,000 پہ بنتا ہے. ایسے حساب کتاب نہیں ہے. تو اس دفعہ کچھ زیادہ لوگوں نے ووٹ ڈالی ہوگی اور ہمارے ووٹ نہیں رد و بدل ہو سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نو وے. ابھی کہہ رہے تھے ایک دانشور ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے ہمیں لکھ کر انہوں نے دیا تھا کہ 3100 سے ایک مینڈیٹ بنے گا، تو پھر یہ ہماری وجہ سے جو ہے اتنا بڑا مینڈیٹ بنا دیا۔ نہیں راج صاحب مجھے نہیں پتا، وہ تو کوئی بھی جا کے نیٹ پہ کر سکتا ہے اور کوئی کیسے لکھ کے دے سکتا ہے. یہ بڑی ایک غیر یقینی بات ہے کہ کسی کو پہلے کیسے پتا کہ کتنے لوگ جتنے ووٹ لوگ ڈالتے ہیں اس سے شرح نکلتی ہے.
تو پہلے کسی کو کیسے پتا کہ کتنے لوگ ووٹ ڈالیں گے؟ اور 3,000 پہ تو کبھی بھی نہیں بنا. 3,000 پہ تو کوپن ہیگن کمون میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہ کبھی تھا. تو یہ باقی جو ہے پارٹی کے ووٹ ہوتے ہیں تب بندے کا مینڈیٹ بنتا ہے. ہاں جی، پارٹی کے ووٹ ہوتے ہیں، اس سے جیسے کہ کسی کے 4,000 ووٹ ہیں تو پھر پارٹی اس کو 2,000 یا 2,500 دے گی، تو پھر وہ کینڈیڈیٹ مطلب اس کو ایک سیٹ ملتی ہے، مینڈیٹ ملتا ہے. تو لبنہ جو اگر دیکھا جائے کوپن ہیگن کمیون کی بات کرتے ہیں، تھوڑی سی پہلے ریجن کی بات کر لیں پھر اس طرف کوپن ہیگن کی طرف آتے ہیں. جی جی تو جی ریجن جی. میں جو پاکستانی نژاد ڈینش تھے وہ غالباً 5 امیدوار تھے، تو ان میں سے جو ہے کون بنا ہے؟ اس میں سے ہیں کیا نام ہے ان کا، میری تو خیر کبھی ملاقات نہیں ہوئی. کون بھی سے ہاں جی عرفان گیلانی. ہاں جی ہاں جی. تو کوئی گیس ہے ان کو کتنے ذاتی ووٹ پڑے ہیں اور کتنے پارٹی کے پڑے ہیں؟ 3,500 3,500. ان کو کتنے ذاتی ووٹ پڑے ہیں؟ ہاں جی، لگ بھگ 3,000 کے پلس 3,000، مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد. اچھا، باقی سارے ووٹ جو ہیں وہ پارٹی کے پڑے ہیں. جی جی، تو کیونکہ پارٹی میں جتنے بھی 4-5 لوگ تھے ان میں سے ان کے ووٹ جو نہیں ہے وہ زیادہ تھے، اور باقی پھر پارٹی نے پلس کیا ہے. جو میرا کینڈیڈیٹ تھا اس کا مجھے پتا ہے، اس کے 2,500 ووٹ تھے اور ان کے غالباً 33-34 تھے. اور ٹھیک ہے، تو اس کا کاشم جو ہے مطلب وہ اس سے ندیم کے بھی کم تھے اور اپنا کیا نا قاسم بھی تو چند ووٹوں سے غالباً یا کچھ پرسنٹیج سے ہاں رہ جی گیا ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اس کا بھی مجھے بہت افسوس ہے. وہ اپنی جگہ بے شک میں اس کی سیاست سے یا اس کی پارٹی سے نہیں ہوں، لیکن ایک محنتی انسان تھا، اچھا کام کر رہا تھا، تو اس کی بھی مجھے افسوس ہے کہ وہ ہارڈ اپنے ورکر کام ہے، کو اکیلا کنٹینیو. بھاگتا رہا. نہیں، مجھے زیادہ میں دیکھتی تھی کہ وہ اسپتالوں میں، جیسے مجھے بہت دلچسپی ہے یہ جو ایچ ایس کے اندر اسپتال آتے ہیں، تو وہ ان پہ جو نہیں جیسے یہ جو نفسیاتی علاج ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اب ہمارے لوگوں میں ڈیمنشیا بھی آ گیا ہے، پارکنسن بھی آ گئی ہے، تو ہم اپنے بوڑھوں کو ڈبے میں بند کر کے تو نہیں نہ رکھ سکتے. اب وقت آئے کہ ہم اس چیز کے بارے میں بات کریں. اور قاسم کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کافی دلچسپی رکھتا تھا، اور اچھی بات ہے. تو لبنہ یہ جو سپلینٹ کس طرح بنتا ہے؟ جو ہم نے سننے میں آ رہا ہے کہ جو ہے وہ کاشف بھی سپلینٹ بن گئے ہیں اور قاسم بھی سپلینٹ بن، کیا کوئی الٹرنیٹو پارٹی کا کوئی ممبر بنا ہے وہاں؟ مجھے میں نہیں ابھی پتا، سن رہا میرے تھا علم میں کہ نہیں. جو ریجن میں ہے جو الٹرنیٹو پارٹی کا ممبر بنا وہ ہے. مجھے نہیں پتا مجھے تو یہ پتا چلا کہ کل تک کہ وہ رہ گئے تھے، لیکن ہے کہ کاشف سپلینٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بیمار ہوگا یا چھٹی پہ جائے گا تو پھر اس کو بلا لیں گے. چلیں لبنہ، یہ تو ہوگی ریجن کی بات ہوگی. ابھی تو ریجن کا کوئی فوربین تو نہیں بنایا، ان کا بھی تو کوئی بنتا ہے نصاب کا ریجن کا. ہاں جی، لیکن ابھی نہیں، ابھی تو مذاکرات چل رہے ہیں. وہ کیا لین لبنہ دین ہو ذرا رہا ہے اس میں. مذاکرات کے بارے میں بتائیں. یہ کوئی جس طرح چیزیں بانٹی جاتی ہیں، جس طرح وہ ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں، میں ذرا اس کی اس طرح نہیں، یہ آسان ترجمہ. ریوڑیوں والی بات نہیں ہے، ریوڑیوں والی کوئی بات نہیں ہے. ریوڑیاں تو میٹھی ہوتی ہیں، یہ بڑی ان میں کڑوی چیزیں بھی ہوتی ہیں. اس میں جو ہے کہ جتنے مختلف عہدے ہوتے ہیں، کچھ عہدے ہیں جس میں آپ کو تھوڑے بہت پیسے ملتے ہیں، وہ پارٹیوں کی زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ ہمارے حلقے چلاتے ہیں، رضاکارانہ کام کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کو جائے، کونسلرز کو نہ جائے. پھر ایک پوسٹ ہوتی ہے گوبے فورمین کی، اس کے لیے بہت ٹھیک ٹھاک پیسے ملتے ہیں. وہ میرے خیال آج تک ایک ہی پاکستانی رہ چکا ہے، کیا نام تھا اس کا، اکرام سرور. ہی واز دا اونلی ون. کیونکہ گوبے فورمین کو ایک طرح کی آلموسٹ تنخواہ ملتی ہے، مطلب اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ آپ اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، اس نے یہ کام کرنا ہوتا ہے، پارٹیوں سے مذاکرات کرنے ہوتے ہیں. تو باقی اس طرح کا کوئی اور نہیں رہا، مجھے کم از کم نہیں یاد. آپ کو کم از کم یاد نہیں. چلیں اب ریجن سے نکلتے ہیں، کمیون کی طرف آتے ہیں. تو میں ذرا کمیون پہلے کی بات کر رہی تھی، میں کمیون کی بات کر رہی تھی. میں ابھی کمیون کوپن کی ہیگن طرف کمیون کی بات ہاں کر رہا ہوں. جی. کمیون میں گلوسٹروپ میں جب پہلے آئے ٹاسٹپ کو لے لیتے ہیں. ٹاسٹپ سے جو ہے ندیم فاروق ریجن سے تو رہ گئے ہیں، لیکن انہوں نے اچھے خاصے ووٹ لیے ہیں جو ہے کمیون میں. جی. تو وہ جو میئر ہیں وہ کنزرویٹو کے ہیں، تو ان کے اچھے جان پہچان بھی ان کی اچھی ہے، تو ڈیفینیٹ فائدہ تو ہوگا. رائے صاحب ایسے نہیں ہوتا کہ ذاتی جان پہچان کو فائدہ ہو. وہ پنجابی نہیں کہتے وڈ کے رکھ دیں. ایسا کچھ نہیں ہے.
اس میں بہت ساری چیزوں کا لین دین ہوتا ہے، ایک ایک معاہدے کیے جاتے ہیں کہ آپ بجٹ میں ہمارا ساتھ دیں گے، بہت لمبی کہانی ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے ایکسپلین کرنا، کیونکہ اینڈ آف دی ڈے جو نہیں ہے، جو خزانہ ہوتا ہے اس کمون کے پاس، وہی آپ نے چلانا ہے، اور تو میئر نے ڈیوائڈ کرنا ہے، میئر نے میئر نے ڈیوائڈ اپنی کرنا ہے، خزانے کے اندر اور رہنا ہے. ہاں جی نہیں، میئر نے اپنی پارٹی کی پالیسی چلانی ہے نا، اس نے کوئی میری یا ریڈیکل کی یا کسی اور کی تو نہیں نا چلانی، اور مطلب جتنا ایک ویل گروپ ہوتا ہے، جیسے جنہوں نے علاق کیا ہے، ان کا جتنا حجم ہوتا ہے اتنی زیادہ ان کو چیزیں ملتی ہیں، جیسے کہ جتنا جسہ اتنا حصہ. جیسے کوپن ہیگن میں وہ ہے کیا کہتے ہیں الٹرنیٹیو ہے، اور اینس لسٹ ہے اور ایس ایف ہے، اور ان کے ووٹ سب سے زیادہ ہیں، تو سب سے زیادہ چیزیں مطلب لارڈ میئر کے علاوہ ان کے پاس کم از کم 2 سے 3 جو نہیں ہے، 6 میئروں میں سے وہ بھی جائیں گے. ٹھیک، تو لبنان سوشل چلیں پہلے ڈیموکریٹ کو تو گلوسٹروپ میرا کو خیال ہے آخر میں سوشل آئیں گے. ڈیموکریٹ کو. کوپن ایگن جی آخر میں آئیں گے تو گلوسٹروپ آ جاتے ہیں. گلوسٹروپ میں دوبارہ جو ہیں وہ وقار جو ہیں وہ دوبارہ بن گئے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے گلوسٹروپ کے بارے؟ میں کچھ نہیں کہوں گی، میں تو ہر قانون کے بارے میں یہی کہوں گی کہ اتنا آپ نے ٹائم لگایا، دوسرے پاکستانی اس نے میڈیا نے لگایا، کہ ہمیں صرف آنے والے وقت میں ایک کارکردگی چاہیے. میری کسی کے بارے میں کوئی میننگ نہیں ہے، مجھے تو اس سے غرض ہے کہ میرے لوگوں کے لیے یہ لوگ جیتے ہیں، کیا کریں گے، کیا کرنا چاہتے ہیں. چلیں لبنان بیلا روپ کی طرف چلتے ہیں. وہاں بیلا روپ سے اچھے کینڈیڈیٹ تھے، اور اس میں جو ہے وہ انہی اسٹیشن کے علی عباسی بنے ہیں، وہاں سے دوسرے رہ جی گئے ہیں. جی جی بھائی صاحب، بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے اتنے لوگ بن گئے ہیں، لیکن اگر ہمارے اتنے لوگ بننے کے باوجود بھی ہم لوگوں کے مسائل نہیں حل ہوتے، تو ان کو سب سے پہلے وہ پالیسی آپس میں بات چیت کرے، مل کے کام کرے. کوئی یہ عجیب بات نہیں ہے کہ مختلف پارٹیاں مل کے کام کریں. تو میں تو سب کو جو بھی ہے ریجن سے اور کمونوں سے سب کو مبارکباد دوں گی اور دلی دعا دوں گی کہ اپنے مینڈیٹ کا صحیح استعمال کریں، اپنے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے لوگوں کی آواز وہاں پہ بنے جہاں جہاں یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں. تو مجموعی طور پہ تو میں یہی کہوں گی. مجموعی طور پہ آپ کا لبنان آتے ہیں اپنا ویزاور کی طرف. تو ویزاور کمون میں سب کا خیال تھا، جو انالائز ہم کرتے تھے یا تجزیہ کرتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے کہ ویزاور کمون میں جو ہیں وہ یاسر جو ہیں وہ شوق لگا لوگوں کو، ان کے چاہنے والوں کو بھی شوق لگا کہ یاسر جو اقبال ہیں وہ رہ گئے ہیں اس دفعہ. انہیں شوق کیوں لگا؟ شوق تو یہ تھا کہ انہوں نے کتنے عرصے سے کنٹینیو کیا تھا میرے خیال میں. مطلب بڑی حیرانگی کی بات ہے لوگوں کو شوق لگا ہے. جو نہیں ہے، اس کو اب ایک طرح سے میں پرسنلی کرٹک نہیں بناؤں گی، لیکن آپ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے نہیں، آپ پاکستانیوں سے رابطے میں نہیں رہتے، تو کیوں آپ کو ووٹ دیں؟ اور اس کے علاوہ سوشل ڈیموکریٹ کا جو نہیں ہے، ان کے اچھے دن نہیں چل رہے، مجھے تو کوئی شوق نہیں پہنچا. لیکن ہمارے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو کم ووٹوں والوں کو بنا دیا اور اس کو نہیں بنایا. یہ نہیں سمجھ سے راج صاحب، ایسے ایسے نہیں، یہ تو ان کی پارٹی کا معاملہ ہے نا، ہم اس میں کیا بول. لیکن ایسا ممکن نہیں کہ کم ووٹوں والوں کو بنا دیں اور اس کا نہیں. نہیں، میں نہیں مانتی. میں نے اتنا ویزا کا اسٹڈی نہیں کیا، لیکن ایک بات ہے، میں بڑی حیران ہوتی تھی. میری ایک دو دفعہ ملاقات بھی ہوئی ہے، با اخلاق انسان ہے، لیکن پھر بھی جو نہیں صرف الیکشن کے دنوں میں ان کا نام سننے میں آتا تھا، ادروائز وہ کسی پاکستانی تنظیم کے ساتھ نہیں، مطلب پتہ ہی نہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. نہیں نہیں، وہ تو بڑے متحرک ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. میں نے مجھے یہ ان کے ذاتی فعل میں آتا ہے، لیکن کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں. مطلب اپنے لوگوں سے مراد کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، اپنے لوگوں کے جو نہیں ہے، آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا جب سورج چڑھتا ہے تو سب کو نظر آتا ہے. میری اطلاع کے مطابق تو ولا عالم کیا کرتے رہے، شاید مجھے نہ پتا ہو، لیکن ہے کہ مجھے کوئی اتنی حیرانگی نہیں ہوئی. چلیں، میرے خیال ہے ساری موٹی موٹی جو ادھر آ جاتے ہیں براڈوی میں، جو ہے وہ شاہ صاحب جو ہیں وہ جیت کے ہیں دوبارہ، انہوں نے اچھے خاصے ووٹ لیے ہیں. تو ہمارے شاہ صاحب فرما رہے تھے ابھی چند لمحے پہلے، ان سے میں پوچھ رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے جی زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بھی جو ہے زیادتی ہوئی ہے، جو
جو نوجوان کینڈیڈیٹ تھا وحید صاحب کا بیٹا. کیسے زیادتی ہوئی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. ایک جمہوری طریقے سے لوگ الیکشن لڑیں, جس کی مرضی وہ ووٹ دے, جس کی مرضی نہ دے, تو زیادتی کہاں سے آ گئی؟ کہ ان کو زیادتی تو جان کسی بوجھ سے کے نہیں ہوتی. نہیں بنایا گیا. نہیں نہیں, میں نہیں مانتی کہ جان بوجھ کے نہیں, مطلب یہ ممکن نہیں نا, کیونکہ کسی ایک بندے کی مداخلت نہیں ہوتی, کمپلین کی وہ ہوتی ہے, ایک سہولت ہوتی ہے. ایسے نہیں کہ میں اپنی میری پارٹی میں کہوں جی اے کو بنا دو تو بی کو نہ بناؤ کیونکہ مجھے بی پسند نہیں. نہیں نہیں نہیں, میں نہیں مانتی. لبنہ یہ پاسبلٹی ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے, بالفرض آپ کو جو اسی پارٹی میں آپ کو 10 ووٹ ملے ہیں, تو جو نیچے والا ہے اس کو 9 ملے ہیں, 9 والا بن سکتا ہے 10 کی والے کی جگہ؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. تو اسی طرح کی کوئی بات تھی جو ہے دونوں کی میں نے نہیں نہیں ذکر راج کیا. صاحب, دیکھیں وہ ایک ہے خمونس لینس ہوئی نہیں کوئی, مطلب انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ پہرے دار کے اوپر پہرے دار ہے. تو اتنا جو الیکشن لڑے گا اس کو اتنی تو نالج ہوگی نا کہ میں نے اپنے حقوق کی حفاظت کس طرح کرنی ہے. باقی سینا گزٹ کے طور پہ کوئی جو مرضی کہتا رہے, کوئی کسی کو روک سکتا ہے اس ملک میں, جو مرضی کہتا رہے. لیکن نہیں ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے وہ خمونس لینس کو کو کمپلین کر سکتا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. اپنی مدر جو ان کی پارلیمنٹ کے اندر جو ان کی وہ ہے پارٹیوں کی جو انتظامیہ, ان سے کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا, یہ ایسا رستہ ہی نہیں نہیں ہو کرنے سکتا. کا. لیکن دیکھیں اسی طرح اگر گلوسٹر میں جو کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ سوشل ڈیموکریٹ کے زیادہ ہیں, تو میئر جو ہیں غالباً بنے ہیں کنزرویٹو کے, یہ ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے, کیونکہ وہاں پہ بہت لین دین ہوتا ہے نا. اب دیکھیں کہ اسی طرح لین اگر دین کی بتائیں تفریح جو سیاسی طریقے سے جیسے جو کہ مختلف کمیٹیاں ہوتی ہیں, صحت کی کمیٹی, اسکول کی کمیٹی, تو اگر میرے ووٹ زیادہ ہیں اور میرے پاس ایک میئر آتا ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جی مجھے انفلوئنس ہو 3-4 کمیٹیوں پہ, دین میں یہ کہوں گی جی تم میئرشپ میرے سے لے لو, مجھے 3 کمیٹیوں کے ہیڈ دے دو. کیونکہ اینڈ آف دی ڈے آپ کو اثر و رسوخ چاہیے سیاست کرنے کے لیے, وہاں بیٹھنے کے لیے تھوڑی بندہ جاتا ہے. آپ کو کوئی, مطلب آپ ایک کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہیں. اگر آپ نہ کسی جگہ بیٹھتے ہیں, نہ کچھ, نہ کہاں سے لے کے بیٹھے ہوئے, تو کیا ہوگا؟ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. اثر و کچھ رسوخ کی لو کچھ بات دو کے ہوتی ہے. تو معاملات ہیں. عیسائی میں ہاں جی, دیکھیں کہ وہ جو ایک صومالیہ کا بچہ ہے, پاکستان میں بھی رہا ہے, اس کو اچھے خاصے ووٹ ملے, غالباً وہ دوسرے نمبر پہ ہے میئر کے بعد, یا تیسرے نمبر پہ ہے. مجھے نہیں پتا عیسائی کا. اچھا, آپ کو نہیں پتا. چلیں پھر لبنہ واپس آتے ہیں اب آپ کی کمیون کی طرف, اپنی فلیٹ ایکسپیا پہ بھی چلتے ہیں. فلیٹ ایکسپیا پہ بھی فیصل رحمان بن گیا, اچھے خاصے ووٹ ان کو بھی ملے ہیں. ہاں جی, وہ پتا چلتا ہے کہ دیکھیں آپ پارٹی کے اندر کام کرتے ہیں, آپ کو پارٹی کے اندر اپنا حجم بنانا چاہیے. میں اس چیز کی واحد زندہ مثال ہوں, اور میں مطلب کتنے سالوں سے کہہ رہی ہوں پارٹی کے اندر متحرک ہو. یہ جو تم کرتے ہو 6 مہینے 8 مہینے پہلے کے ممبر شپ کرنی, وہ بھی مسخرے ہیں. سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ان کو الیکشن کا, ایسے لوگوں کی پارٹی کے اندر کوئی جگہ نہیں ہوتی. پارٹی کے اندر اس بندے کا سٹیٹس ہوتا ہے, اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے کہ جس نے مخلصانہ ہو کے نیچے فلور پہ بیٹھ کے پارٹی کے فلائرز بانٹے ہیں, پارٹی کے دفتر کی صفائی کی ہے, پارٹی سے اپنی وفاداری دکھائی. تو آپ کو ووٹوں سے اندازہ ہو جاتا ہے, کیونکہ قصبیہ میں کتنے کوئی غیر ملکی ہیں, تو ظاہر ہے اس نے اپنی پارٹی میں اپنی سٹیٹس بنا کے رکھا ہوگا, اور وہ صرف کام سے بنتا ہے. پارٹی میں اسٹیٹس جو بنتا ہے کام کی وجہ سے بنتا ہے. جی, لبنہ پارٹی اب کے جو ہے وہ آخری سوال بعد میں کریں گے آپ سے. اب پارلیمنٹ کے الیکشن بھی ذرا بہت جلدی آ جائیں گے. ہاں پتہ چل کے آ رہے ہیں. تو لبنہ جب پارٹی کے آ تو رہے ہیں, لیکن جو ہے وہ فری گرونے پارٹی, اسے سگریچر بھی چاہیے. تو شاہ صاحب فرما رہے تھے 1 دن میں پورے ہو جائیں گے. چلے جی, میں تو دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے, اسکندر جو ہے میرے, مطلب میں نے اس کو بچپن سے دیکھا ہے, اس کے والد صاحب کے ساتھ میری فیملی کے بہت اچھے تعلقات تھے. تو میں تو ہمیشہ اس کے لیے ایک اچھی چیز وش کروں گی. بہت اچھی بات ہے کہ 1 دن میں جمع ہو جائیں گے. ویسے کتنے جمع کرنے ہوتے ہیں؟ ابھی تو میرا خیال ہے 1,000 ہے, میں نے پڑھا کہیں. یہ مجھے اس کا نہیں پتا, لیکن یہ پتا 20-22 ہزار کے قریب ہوتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے.
ये हो, लेकिन मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी ये प्रोसेस इस्तेमाल नहीं किया। मुझे तो अपनी फ़िक्र पड़ गई है कि अभी हमने जूते सुखाने के लिए रखे हैं, तो अभी पता चला कि जी इलेक्शन मुतफ़िका है, तो फिर मीटिंगें शुरू हो जाएँगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। लुबना, ये काफ़ी बड़ी हार है, इस पर बहुत सारी बातें की जा रही हैं। सोशल डेमोक्रेट जो हारी है इतनी सीटों से, मेयरशिप कितने 100 कितने साल के बाद इनके हाथ से अल्लाह निकली। करे इससे भी नीचे जाए। हमारा एक ग्रुप है 27 औरतों का। अच्छा, इससे आप एक पेज पर हैं शाह साहब, और आप एक ही जैसी दुआ मांगती हैं। हाँ, नहीं 27 औरतें हैं, हमने 2021 में काम शुरू किया था कि हम लोगों को कैंपेन ये करते हैं कि आप 2 चीज़ें कहते हैं, आप वोट दें, आप इनिस लिस्ट से लेकर रेडिकल तक किसी को भी वोट दें, आप सोशल डेमोक्रेट बना दें। इनका सत्यानाश अभी हमने और करना है। वजह? ये एक तो मतलब जो वर्किंग क्लास थी उनकी सहूलियात के लिए कुछ नहीं करते, और गैर मुल्कियों के खिलाफ बहुत जहर उगलते हैं। अभी तो लास्ट लुके ने भी कहा है ना कि बीबी होश के नाखून लो, तुम ये बातें करते हो, हमारी मईशत जो नहीं है, जो जैसे डॉक्टर है कि 10% के पता नहीं 20% बता रहा था, हमारे दूसरी कंट्री से लोग आते हैं ये डॉक्टर, तो वो अपना टैक्स पेयर पे करते हैं और इस तरह की चीजें नहीं, वो सोशल डेमोक्रेट वो नहीं थी। अभी देखे ना, कोई सोच सकता था कि सोशल डेमोक्रेट की जो मेयर की कैंडिडेट है उसको 10,000, सिर्फ 10,000 वोट मिले। तो बाज़ दफ़ा होता है ना कि अपनी जो है वो वोटर सपोर्टर नाराज़ होता है, अपनी नाराज़गी का इजहार यही नहीं कर भाई साहब, इनकी पॉलिसी बाज दफा नहीं है, ना 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 ना। ये इनको इतना कर देना है कि ये जिस इनिस लिस्ट नहीं होती थी, इंशाल्लाह ताला आने वाले 4 सालों में आप लोगों के आपके पास आर्गुमेंट है, और इतनी बदतमीज हो चुकी है, सिर्फ लोगों के मुंह पे नहीं थूकती। चलें, ये तो आपका गुस्से का इजहार है, लेकिन इतने ज़्यादा इनकी जमात के मेयर बने हैं, पूरे मुल्क से वोट गालबों ने सोशल डेमोक्रेट को ज़्यादा पड़े हैं। राज साहब, पूरे मुल्क से इनका इनके कम कैंडिडेट्स बने हैं, और अगर कोई और होती जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती, तो उसने कहना था कि जी मैं ऐसे जो चेयरमैन सोशल डेमोक्रेट के मैं विड्रॉ करती हूँ, क्योंकि लोगों ने लोकल अच्छे काम शायद किए हों, लेकिन इसकी वजह से इसका असर ठीक नहीं है सोशल डेमोक्रेट के ऊपर। उसने खुद कहा है, आप कहते हैं कि उनके सबसे ज्यादा बने, उसने खुद अपने बयान में कहा है कि मुझे इतनी बुरी उम्मीद नहीं थी। तो भैन जी, ਇੰਨੀ बुरी उम्मीद नहीं सी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ वजह ਨਾਲ सब कुछ होया। इसकी इनकी वजह से जो है वो बाकियों को नुकसान हुआ है। जी, इनकी जो मेडे फर्गसन की मुल्की पॉलिसीज है उनकी वजह से उसका असर पूरे मुल्क में किया है, क्योंकि पैसे तो मुल्क से ही आते हैं ना। लेकिन लुबना, चूंकि आप कमेटियां डील होती हैं किस तरह बनती हैं, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन आप क्या समझती हैं कि इन्हीं इस लिस्ट ने जो अपने मंशूर में वादे किए थे, एसएफ ने जो वादे किए थे, ये वादे किस तरह निभाएंगे, किस तरह पूरे करें, हो जाएंगे पूरे? नहीं, कुछ वादे पूरे होंगे और कुछ के लिए ये कहेंगे सियासी बयान के हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितने उन्होंने वादे किए हैं उसके अंदर जो है हुकूमत से एक होता है ब्लॉक चिल स्कूल। हर साल कमून जो नहीं वो लिखती है मेरे मुल्क में, सॉरी मेरी कमून में जो नहीं इतने नाकुमैन है, इतने गैर मुल्की हैं, इतने बीमार बच्चे हैं, उसके हिसाब से कुछ पैसे मिलते हैं। लेकिन वो कमून की मर्जी कि वो उनको उन मामलात पे खर्चती है या नहीं करती। ये भी मेरी एक बहुत बड़ी फाइट रही थी कि मैं कहती थी कि अपने ज़माने में बड़ी मैंने मेहनत इस पे की थी कि जो लोग पैसे तुम गैर मुल्कियों के नाम पे लेते हो, तुम उसको खर्चते क्यों नहीं? लेकिन लुबना, कि आप मेहनत करेंगी, जो आपके कैंडिडेट बने हैं अपना कम्यून में, कोपनहेगन कम्यून में, तालीम के लिए आपने बड़ा काम किया, सिर्फ कोपनहेगन में जो है वो तालीम रही, पैसे नहीं देने पड़ते, तो आप क्या करेंगी, आप ज़ाती तौर पे कितनी मेहनत करेंगी? मैं तो जो काम करती हूँ, मुझे बच्चों से दिलचस्पी है। मुझे दिलचस्पी है कि जो गरीब घराने के लोग हैं, बेचारे 4-4 3-3 4-4 बच्चे हैं, वो बच्चों के जैसे स्पोर्ट्स क्लब्स के पैसे नहीं दे सकते, उसका कुछ किया जाए।
اور پھر جو ہے جو بچے جبری طور پہ گھر سے لیے جاتے ہیں ان کی زبان کو برقرار رکھنے کے لیے، کیونکہ بچے عموماً 2 سال کے لیے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ جب ان سے کوئی زبان نہیں ان کی بولے گا، ان کو اپنے لوگوں سے ملایا نہیں جائے گا، تو کیونکہ اس کو میں 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہوں، ایک تو وہ کہ ماں باپ نے قانون توڑا، جو کچھ بھی کیا، میں وہ تو ایک لا اس کے لیے ہے، لیکن آپ 2 سال کے بچوں کے لیے لے کے جاتے ہیں، آپ کو چاہیے اس بچے کی، اس کے مذہب کو، اس کی زبان کو سیکیور کریں، کیونکہ مین ایشو یہ ہے کہ سسٹم کے بچے وہ نہیں ہیں، وہ ماں باپ کے بچے ہیں، کہ آپ ماں باپ کی بھی ٹریننگ کریں اور ان کو بھی مطلب ہونا یہ چاہیے کہ 2-3 سال بعد ان بچوں کو واپس کریں، نہ کہ آپ اتنے ایک اختلافات والدین اور بچوں میں پیدا کریں، وہ والدین کو کہ تم کون ہو. ظاہر ہے آپ کو بچوں سے دلچسپی ہے تعلیم سے، یہی فریڈ اسپیا میں جو بنے ہیں فیصل رحمان، وہ اس کا بھی جب ان سے بات ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ میں ان چیزوں پر جو ہے وہ کام کروں گا. وہ کہتے ہیں میرے بھی بچے، میں بچوں کو دیکھتا رہتا ہوں، تو اچھا اچھا اس مجھے طرح کا تو دیکھیں، کمبینیشن بننا چاہیے. نہیں مجھے تو میں نے تو ساری زندگی قانون میں اس کے علاوہ کچھ کیا نہیں ہے. مجھے میں تو یہ اردو کی تعلیم ہونی چاہیے. ایون 85 میں جب میں نے پہلے الیکشن لڑا تھا، اس سے بہت پہلے میں نے مادری زبان کے اساتذہ کی، میرا خیال ہے 81 میں ایک تنظیم بنائی تھی. تو مجھے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری مادری زبان قانون کی طرف سے ہونی چاہیے. یہ جو پرائیویٹ پڑھانا یہ کرنا جو نہیں ہے، ہم اس ملک کے شہری ہیں اور ہمیں ہر وقت یہ بتایا جاتا ہے کہ سکیٹے اوزا نے یہ کیا تو سکیٹے اوزا نے یہ کیا. سکیٹے اوزا کی ڈفرینٹ ضروریات بھی ہو سکتی ہیں. میری ضروریات یہ ہے کہ میں پاکستانی عورت ہوں، میرے بچوں کو اردو کی سہولت ہونی چاہیے. میں کیوں پیسے دوں؟ جب میں نے ایک دفعہ ٹیکس دے دیا میں کیوں دوں؟ تو اس لبنہ وقت دیکھیں نا، میری آپ سیاستدانوں سے ملتی رہتی ہیں، آپ کی بات لوگ ہم سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب اس طرح کے سوالات کیا کریں کہ باقی ملکوں میں اگر دیکھا جائے، آپ کے پڑوس میں سویڈن ہے، یہاں جو ہے پینشنسٹ کا پاس جو ہے وہ فری ہوتا ہے، وہ جس زون میں وہ رہتے ہیں. اسی طرح اور سی بہت ساری سہولیات ملتی ہیں، تو لیکن یہاں کیوں نہیں ہے کہ یہاں بھی جو 8 کروڑ نے ٹکٹ ہوگا، 9 کروڑ نے ٹکٹ ہوگا. بھائی صاحب بات تو گھوم کے وہیں آتے ہیں. پہلی بات ہے یہ ملکی سیاست ہے. دوسری بات ہے کہ میں مادری زبان کے بارے میں یہ کہوں کہ حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں مادری زبان کی. میں نے 10 دفعہ ایلبرٹسون میں بات کی ہے، وہ کہتے ہیں جی نہیں لوگ نہیں چاہتے. بھی آپ نے لوگوں سے پوچھا ہے؟ یہ قانون نے اپنے بجٹ سے دینا ہوتا ہے. مطلب وہ میں کیا کہوں کہ میں تو مطلب مجھے چھوڑے ہوئے کتنا ہو گیا، کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن میں ہر سال قانون کا بجٹ پڑھتی ہوں اور ہر سال جو نہیں میں اس کو مطلب کم ہی ہوتا ہے کہ میں مادری زبان کے لیے نہ لڑوں. ابھی میری کوشش ہے کہ 9 تک فری ہونی چاہیے اور میری کوشش یہ ہے کہ اس کی جان اب چھوڑ دیں، کیونکہ اس کا بچوں کی شخصیت پہ، جو بچوں کو جن کو مادری زبان سے ان کا تعلق واسطہ رہتا ہے، ان کو اپنی شناخت کا پتہ ہوتا ہے، بچوں کی شخصیت پہ ایک مادری زبان بولنے سے سننے سے ایک مثبت اثر پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ یعنی کیا کہہ لیں، جرائم میں ملوث نہیں ہوتے اور ان کو اپنی شخصیت ڈھونڈنی نہیں پڑتی. تو مطلب میں نے تو دوسرے لفظوں میں کیا کہ جتنی میری واکسن لائف ہے میں نے مادری زبان کے لیے کام کیا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں میں نے نہیں اس کو چھوڑا. یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے بچوں کی زندگی میں. لبنہ کلوزنگ کی طرف بڑھتے ہیں. جو اب فری گرونے پارٹی ہے تو ان کی اب ٹاؤن ہال کے اندر کیا پوزیشن ہوگی؟ صاحب یہ تو سکندر صاحب آپ کو خود ہی بتا سکتے ہیں نا. میں تو ان کے ساتھ مذاکرات میں نہیں گئی، مجھے کیا پتا کیا پوزیشن ہے، کس سے بات کر رہے ہیں کس سے نہیں کر رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں کسی پارٹی سے؟ مجھے نہیں پتا. میں تو اپنی پارٹی میں اتنی مصروف تھی کہ آج بھی میں بھی تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہوں گھر ہوں، لیکن ہے کہ یہ انہوں نے تھوڑی سی زیادتی کی ہے کہ دفعی گانے کا مینڈیٹ استعمال کرنے کے بجائے انہوں نے ڈینس کھول کے پارٹی کا کیا. میں سمجھتی ہوں یہ زیادتی ہے، جبکہ اس کے خیالات بھی جو نہیں ہے فقہی کوئنے کے ایس ایف اور انگلش وغیرہ سے ملتے ہیں. تو یہ ایک عجیب سا سوال ہے، حیرانگی والا، کہ آپ نے ایک بندہ کہہ بھی رہا ہے کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. سکندر کو میں نے سنا ہے کہتے ہوئے، تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ عجیب سی انہوں نے حرکت کی ہے.
تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ قانونی صحیح طریقے سے جمہوری طریقے سے انہوں نے ووٹ لیے ہیں, اپنی پارٹی کا بھائی صاحب مینڈیٹ لی؟ اس میں کوئی قانون نہیں ہے, اس میں کوئی غیر جمہوری نہیں ہے, لیکن انسان کی ویلیوز ہوتے ہیں نا. ایک سائڈ پہ آپ مطلب سکندر کی ایسی کون اس کی شخصیت کو ہٹا دیں, اس کی پالیسی میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو اینز لسٹ اور ایس ایف سے نہیں میچ کرتی, مجھے ایک بتا دیں. وہی باتیں کرتا ہے وہ, ٹھیک ہے. وہ ملیوی کی ماحولیات کی بات کرتے ہیں, وہ ماحولیات کی بات کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ڈینٹسٹ مفت ہونا چاہیے, وہ انیس لسٹ جو نہیں وہ بھی یہی کہتی ہے. تو یہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا, ٹھیک کوئی نہیں انہوں کیا. نے کوئی تو لبنہ کیا سیاسی طور پہ آپ سمجھتی ہیں کہ لوگ دوسری پارٹیوں میں جائیں گے یا کسی پارٹی میں سارے سروائیو کریں گے الیکشن, جو پارلیمنٹ کے الیکشن تک؟ نہیں تو کون جائے گا دوسری پارٹیوں میں؟ اگر باتیں میں سمجھی چلتی رہتی ہیں نا. راجا صاحب, میں نے کچھ کہنا مشکل ہے, کسی کو مجھے کیا پتا کہ کسی کے دماغ میں کیا کلبلا رہا ہے, آئی ڈونٹ نو. لیکن ہے کہ دوسری پارٹی میں جانے کی کوئی ریزن ہونی چاہیے. ایسے بندے کو میں نے چھوڑی تھی کیونکہ مجھے سارے ووٹ دینے کے بجائے مجھے کچھ بھی حاصل وصول نہیں ہوا تھا, مجھے اثر رسوخ چاہیے تھا. اس لیے آپ سیاست کرتے ہیں, جا کے سیٹ گرم کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھتے نا. ٹھیک ٹھیک. تو لبنہ لیکن ہے بہت کہ ساری میں باتیں ہم نے سب موضوعات پہ کی ہیں, آپ آخر میں کوئی انالائز چیزوں کو کس طرح کر رہی ہیں کہ کیا ہوگا جب لارڈ میئر جو ہے وہ اپنی تقریر کر چکی ہیں, لارڈ میئر جب بنی ہے, یا اپنا ابھی انہوں نے کرنی ہے؟ نہیں نہیں نہیں, وہ یہ جو نہیں ابھی تو دسمبر کا مہینہ تو انہی پرانے لوگوں کے ساتھ چلے گا نا ابھی تو, کیونکہ وہ جو نہیں نہیں میرا خیال نہیں کہ وہ ایک دعوت ہوتی ہے نیو ایئر جنوری کے مہینے میں, تو مطلب خدا حافظ اور ویلکم, تو اس دن پھر ان کا سیشن ہوتا ہے. جو پارٹیوں کے لیڈر ہوتے ہیں, اپنی اپنی پارٹی کے ہیڈ ہوتے ہیں, ان کے یہ وہاں دفاتر ہوتے ہیں یا ایک کمرے ملے ہوتے ہیں؟ نہیں, یہ تو سارے جو ہیڈ ہیں پارٹیوں کے, یہ تو کونسلرز ہیں. ان کے یہ یا کمرے شیئر کرتے ہیں یا ان کے پاس اکیلا ہوتا ہے. مطلب شاید جو پارٹی کا فور مین ہے, گروپ کا جو فور مین ہے یا ہیڈ کرتا ہے, اس کو شاید الگ سے ملتا ہو, ورنہ ان کی بیسمنٹ میں کمرے ہیں جو استعمال لوگ کرتے ہیں. مطلب پارٹیوں کے بیسمنٹ میں اپنے واقعی دفتر. ٹاؤن ہال کے نیچے کمرے ہیں, کوئی بھی استعمال ہاں کر جی, سکتا؟ کیونکہ وہ جو اس کو بڑھا تو نہیں نہ سکتے, جو ان کے پاس کمرے ہیں انہوں نے وہی استعمال کرنے ہیں نا. ڈیفینیٹ. فرسٹ فلور پہ جو ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں جہاں سیشن ہوتا ہے وہ ہے, پھر ایک فیش سیل ہے جہاں پہ گیدرنگز ہوتی ہے, کسی باہر کے ملک سے کوئی مہمان آتا ہے یا کوئین آتی تھی وہ وہاں پہ ہوتی ہے. پھر چھوٹے چھوٹے میٹنگ کے کمرے ہیں. اور میئرز کے کمرے ہوتے ہیں. ہاں جی, تو یہ جو دفاتر انہوں نے بنائے نا وہ سارے بیسمنٹ میں ہے, کیونکہ اور کوئی ممکن نہیں ہے. مطلب لبنہ کیا سہولیات ملتی ہیں ٹاؤن ہال کے اندر جو ہے وہ سٹی کونسلر کو؟ مطلب کچھ تو مالی سہولیات ہیں اور کچھ جو نہیں ہے. سہولیات اس کو کیا کہیں گے, کچھ فٹ بال کے ٹکٹ مفت مل جاتے ہیں, دیوالی کا کارڈ مفت ملتا ہے, آپ کا ٹیلی فون کا جو کنیکشن ہے, جسٹ کنیکشن, اس کے پیسے ملتے ہیں. اور کبھی کبھار کوئی جو جیسے اب پہلے تو کوئین ہوتی تھی, ابھی جو پرنس ہے, کبھی کوپن ایگن آئے گا کسی وجہ سے, تو پھر آپ اپنے ساتھ اپنے کسی کمپینین کو لے کے جا سکتے ہیں اس میں. اسی طرح جیسے بل کلنٹن آیا تھا تو تب ہمیں دعوت تھی کہ آپ ان کے ساتھ ڈنر کریں, وہ میں نے اور میرے ہسبینڈ نے کیا تھا. اور مطلب اس طرح کی ہے. پھر آپ کو ایک بیسک تنخواہ ملتی ہے, مجھے نہیں پتا آپ کتنی ہے, کیونکہ میرے زمانے میں بہت کم ملتی تھی. تو پھر آپ جتنی کمیٹیوں میں جاتے ہیں اس حساب سے آپ کو پیسے ملتے ہیں. جیسے آپ اگر ایک ہے اکنومی ویل, اس میں بہت کام ہوتا ہے, پوری مون کے جو نہیں ہے, آپ نے خزانے کو دیکھنا ہوتا ہے کس نے کیا کیا ہے, تو وہاں پہ جو نہیں عموماً جو گوپے فومن ہوتا ہے وہ بیٹھتا ہے, کیونکہ مطلب اس طرح اس کی تنخواہ یا پیسوں کا کور دیا جاتا ہے. تو باقی جو ہے کہ کسی کمیٹی میں بیٹھنے سے پتہ نہیں 13,000 ملتا ہے, کسی میں 12 ملتا ہے, لیکن کوئی اگر میرا خیال ہے سارے گھنٹے اکٹھے کیے جائیں نا, تیاری, ہاں ایک اخبار بھی مفت ملتی ہے. آپ ایک اخبار, میرے زمانے میں ایک اخبار آپ خود اپنی تو یہ بس کا یوز کر, پاس بھی فری ملتا ہے؟
हम्म, पता नहीं, मेरा ख्याल नहीं। चलें लुबना, आप आपने टैक्सी तो की लुबना ये सारी टैक्सी, सहूलियात सिकंदर को भी मिलेंगी? तो वो भी तो काउंसलर है, ना मिलने की क्या वजह? ना मिलने की क्या वजह, बिल्कुल अच्छा आपने जवाब दिया। तो लुबना आखिर में आप क्या पैगाम देंगी? मैं ये पैगाम दूंगी कि आने वाले इलेक्शन को खुदा का वास्ता है पाकिस्तानी स्टाइल में मत लड़ें। जो लोग पार्टियों में भी काम करते हैं वो अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं कि इसने इसकी हिमायत की, क्योंकि अगर किसी ने हिमायत की है, जैसे लुबना इलाही ने किसी की हिमायत कर दी कि जी मैं ऐलान करती हूँ, जी मैं फलाने की हिमायत करती हूँ, तो ऐसे भी तो लोग हैं जो लुबना इलाही को पसंद नहीं करता, आप उन्हें क्यों मुतारिक करते हैं? आप न्यूट्रल रह के अपनी पार्टियों में बात करें, अपनी पार्टी की पॉलिसी दिखाएं, अपने विजन्स बताएं, दैट विल बी वेरी नाइस। लेकिन नहीं, ये जो नहीं है, ये दिखाना जरूरी है कि अभी रिजल्ट हमारे सामने ही है ना, इतने लोगों से कि जी उसने उसकी हिमायत की, तो फिर वोट किथे गए? टुर गए सन डब्बे चो। और झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन है कि आई फील सॉरी, ये जो फई कौन है जो है, ठीक है वो जरा उसका सिकंदर जो नहीं, वो जज्बाती है, और क्योंकि एक सियासी घराने से है, वो ज्यादती नहीं बर्दाश्त कर सकता। फिर देखें वो सारी जिंदगी पला बड़ा ब्लोगर्स गेट में ना, एक बंदे की साइकी भी होती है। लेकिन मैं नहीं समझती कि लॉर्ड मेयर ने ये इखलाकी तौर पे एक अच्छी बात की है। क्या जो है वो को लॉर्ड मेयर भी अंडर प्रेशर हो सकते हैं? तो वो नहीं नहीं, अंडर प्रेशर की बात नहीं है। एसएफ की जो खातून अव्वल हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि जी फई कोने के साथ काम करना नामुमकिन है। मैं नहीं समझती, क्योंकि आपको किसी बंदे के पीछे नहीं जाना चाहिए। आप मुझे इस चीज का जवाब दें ना मोहतरमा, कि क्या आपकी पॉलिसी एसएफ इनिस लिस्ट से, मतलब वो कहता है जी मैं लेफ्टिस्ट हूँ, जिन्हों पंजाबी या साडी जुबानी सुरखा कहते हैं, तो आप मेन चीज ये देखें ना कि उनकी पॉलिसी कैसे है। ये ना देखें कि कौन क्या बोल रहा है तो क्या नहीं बोल रहा। मैं समझती हूँ कि ये गलत उन्होंने किया। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि एक टाउन हॉल के अंदर सारे ये मेंबर्स हैं, ये इलेक्ट हुए हैं, डेनमार्क के कानून के मुताबिक इलेक्ट हुए हैं, तो इस तरह का एक कैंडिडेट के लिए इस तरह का रवैया समझ से बालातार है जमहूरियत में? नहीं, बस वो जो नहीं, उनका ये है कि उनको एक चाहिए था कोर्सलर। तो बस ये कि एक वो उन्होंने डांस खोल के पार्टी को बना ली, अपने साथ मिला ली है, तो बस खत्म। लेकिन उस तरह उसको गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनको अक्सरियत चाहिए थी। वो उसको साथ लेने से उनकी अक्सरियत मतलब हो गई है। मेरा सवाल इस तरह नहीं कि गैर कानूनी नाकानी, इंसान का एक मोराल होता है, एक इखलाक होता है, कि आप बकवास करती फिर जी ये तो जब करने की वक्त आई है तो आपने ये कर दी। इसीलिए मैं हमेशा कहना शुरू मैंने कर दिया है कि ये जो रेड पार्टियां नहीं है, इनका सिर्फ काम है कि गैर मुल्कियों की वोटों को गलत इस्तेमाल कर, ये लेकिन रगमाल बना एक देते हैं। तरफ जब आपसे भी पूछा जाता है, शाह साहब से भी पूछा जाता है, तो वो फरमाते हैं कि जितने कानून बने हमारी वजह से बने हैं। एक तरफ तो हमारी ये सोच है और दूसरी तरफ ये सोच है। कौन सी राजा साहब, शाह साहब ना कानून को और मुल्की पॉलिसी को मिक्स कर देते हैं। मैं इधर कानून की बात कर रही हूँ। कानून में हमारे लिए कोई स्पेशल कानून ना बना है, ना बनेगा, ना बन सकता है। सिर्फ एक चीज की है कि अगर आपने एक पता नहीं कितने साल डेनमार्क में नहीं गुजारे, तो आपकी पूरी पेंशन नहीं मिलती। वो भी कोपेनहेगन कानून उसको ऐसे सुप्लीमेंट करके उनको पूरी देती है। क्या हमारे बच्चे बयान नहीं जाते? क्या स्कूल नहीं जाते? क्या हमें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता? क्या हम अस्पतालों में दाखिल नहीं होते? क्या मेडिसिन का छिड़क कूद नहीं मिलता? बताए ना, कौन सी चीज जो नहीं है हमारे लिए अलग बनी है? अब एक चीज को वो लेके वो बार बार जिक्र करते हैं कि जी उन्होंने ये कहा कि अगर कोई गैर मुल्की बच्चा सियासत करता है तो तुम ये कर सकते हो, तो वो कर सकते हो। लेकिन इसका ताल्लुक पैसे का है। देखिए, किसी ने तो जिम्मेदारी लेनी है ना। तो अगर कानून को उन्होंने कहा कि जी तुम इसको मुल्क बदर कर सकते हो या जेल भेज सकते हो, जो भी तो कानून का काम है। अच्छा जी बताएं, हम आपका काम करेंगे, आप हमें पैसे कैसे देंगे? अभी डेनमार्क ने, मैं कहा 1 जनवरी से एक है बोवा लोन, जो सोशल के लेस्ट रेट है उससे भी कम देंगे।
جی تمہارے سے کوئی نہیں پوچھے گا ابھی تو آپ کو پتا ہے کہ سوشل دیتے ہیں تو ہر وقت بندے کو سونے نہیں دیتے، تو کدھر گیا، تو کیوں گیا وغیرہ، کہ بھیا جی آپ سو جائیں، ہم آپ کو 2 یا 3 ہزار کراؤن دے دیں گے. یہ کوئی مطلب یہ کیا ہے؟ ادھر سے ایسٹ یورپ میں جو محترمہ ہماری جو پرائم منسٹر ہے وہ بوری کا منہ کھولے آیا یورکینیا کے لیے. تو پہلے جو ہم ٹیکس پیئر ہیں، ہم نے ٹیکس پیا ہے، ایک پینشنسٹ بھی سر جی ٹیکس دیتا ہے کہ آپ اس کا مطلب وہ کیا کھائے گا، کیا پہنے گا، کیا نہیں کرے گا. یہ کہ بار میں پھر بار اس چیز پہ زور دوں گی، تمام کینڈیڈیٹ سے اگر سن رہے ہیں آنے والے وقت میں کچھ الیکشن ہے، اپنی پارٹی کے اندر اپنی حد میں رہ کے کام کریں، دوسروں کو تنگ مت کریں، اپنی جو پالیسی وہ اپنے لوگوں کو بتائیں اور اپنے ویژنز بتائیں بجائے اس فضولیات میں پڑھنے کے لیے. کیونکہ دیکھیں ان کے کندھوں پہ حمایت کا اعلان لے کے انہیں سوچنا چاہیے کہ دوسرے لوگ جو نہیں وہ چودھری بنتے ہیں. آپ کام آپ کر رہے ہیں، اب کیوں کسی کو چودھری بنائیں گے؟ کس لیے بھائی؟ جس کو اتنا شوق ہے وہ خود آ جائے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. میں بلیو می، میں پاکستانی کینڈیڈیٹ کے تقریباً 15,000 12-15 کے ریشو میں میرا خیال تھا. آئی واز جسٹ ان شاک کہ یہ آپ کیا. کا خیال کس طرح تھا؟ بھائی جس طریقے سے گہما گامیاں تھیں، بیان بازیاں تھیں، تو لوگ تو یہی کہہ رہے تھے جی ہم یہ کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں جی، کمپین بہت اچھی چلی گئی ہے. تو اپنے آپ سے سوال پوچھے نا، وہ ووٹ کدھر ہے؟ وہ ووٹ تو کدھر ہے شاہ وہ؟ صاحب کہتے ہیں آگے پیچھے ہو گئے ہیں. دیکھیں میں اس چیز کی پابند نہیں کہ شاہ صاحب کیا کہتے ہیں. میں نے ایک پریکٹیکل سیاست کی ہے، میرا اوڑھنا بچھونا سیاست ہے. میں صرف سنی مطلب کہ سنائی پہ جو آپ ہے کی نا، وجہ سے لوگوں نے ووٹ نہیں دیے. میری وجہ سے ووٹ نہیں دیے. میں مثال دے رہا ہوں کہ ویل ڈاؤن پرسن کی وجہ سے. نہیں راجہ صاحب، ایک کیا میں کہوں، کسی چیز کو قید نہیں کر دیتے، یرغمال سمجھتے ہیں کسی کو یرغمال رکھیں. لبنہ پی ٹی آئی کے لبنہ نے اعلان کیتا کہ جی میں کر رہی ہیں، کسی دوسری پارٹی نے کہا جی اچھا اے کر رہی میں تو نہیں کرنی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانیوں کے ووٹ کہاں گئے؟ ابھی جتنے بھی 3 ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، مطلب میں نے بتایا کہ لگ بھگ 5,000 ووٹ ہیں، وہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارے پاکستانیوں کے ہیں. پاکستانیوں کے ووٹ کہاں گئے؟ تو کیا پتا، وہ ایک خبر چلی تھی کہ اگر آپ ووٹ ڈالیں گے تو آپ کو جو ہے ملک سے نکال دیا جائے گا، اس وجہ سے رہ گئے بھائی ہوں. صاحب نہیں، وہ یہ تھا کسی نے اڑائی تھی کہ اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو مجھ سے نکال دیا جائے گا. نہیں، آپ سوال کو غلط طریقے سے رہ رہے ہیں. اپنے گریبان میں ہمیں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے پاکستانیوں کے ووٹ کہاں گئے. ابھی مجھے ٹائم نہیں ملا، میں نے خاص کر اسپیشلی نیرو برو کے حلقے دیکھنے ہیں. مجھے یہ پتا چلا ہے کہ پتا تو نہیں چلا، خیر نیٹ پہ میں نے دیکھا ہے کہ کھوس گیٹ ہال ہے نیرو بلوگس گیٹ کے وہاں دفاعی کونے کو 200 ووٹ پڑے ہیں. وہاں سب سے زیادہ ووٹ پڑنے چاہیے تھے، کیوں پڑے ہیں؟ دیکھیں اسکندر کا ایک سٹائل ہے، لیکن وہ اس علاقے کے لوگوں سے میچ کرتا ہے، ان سے پسند بھی کرتے ہیں. پھر ووٹ کدھر گئے؟ یہ میرا خیال ہے کہ یہ لمحہ فکریہ پاکستانیوں کے لیے کہ ہم نے اتنی اس کو نا مدانی مار 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 کے کدھر ہیں وہ لوگ، کدھر ہیں وہ ووٹ. ووٹ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جنہوں نے اعلان کیے ہیں ووٹ کے، پھر ان کی وجہ سے ووٹ نہیں پڑے راجہ یا صاحب خود ہی نہیں؟ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو پاکستانی اتنے تھک گئے تھے اس ساری چیز سے کہ انہوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالے، ہو جاتا ہے نفسیاتی طور پہ، انف از انف. یا انہوں نے پھر کسی اور کو ووٹ ڈالے ہیں. کوپن ایگن میں نے آپ کو پھر میں عرض کروں گی کہ 5,000 جو ووٹ یہ 3 کینڈیڈیٹس کے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ سارے پاکستانیوں نے دیے ہوں. پاکستانی ووٹ کدھر ہیں؟ بڑا سوال ہے اینالائز آپ کیجئے کا. نا، یہ اینالائز کیجئے نا کہ کتنے ہیں، کدھر ہے وہ. تو 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو چڑ کھا کے لوگوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا مغز ہی کھا گیا، انہوں نے ووٹ دیے ہی نہیں، دے ہی نہیں. ایک یہ، دوسرا یہ کہ جی انہوں نے کسی اور کو ووٹ دیے.
قسم خدا کی میرا خیال تھا کہ کون کا جو نہیں، میں یہ کہتی تھی کہ جی ایک بنے گا، لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا. یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ، کونے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کیونکہ آپ اس کو نہ دیکھیں کہ کہنے کا سٹائل کیا ہے یا یہ ہے یا اگر وہ ہے، آپ زیادتی دیکھیں وہ ہوئی ہے کیا تو کیا. پھر شاہ صاحب ٹھیک کہتے ہیں، ووٹوں میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. کوئی گڑبڑ نہیں ووٹوں میں ہوئی، لوگوں نے خود گڑبڑ کی ہے. ووٹوں کے ڈبے میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی. میں نے آپ کو دو آپشنز دیے، یا تو لوگ اتنے اک گئے تھے کہ مطلب کان کھا لیے تھے لوگوں کے، جو کمپین کر رہے تھے نا، لوگ تھک چکے تھے، یا تو انہوں نے کہا خسما نو کھاؤ اسی جانا ہی نہیں، یا پھر کسی اور کو دیے. کسی اور کے دیے ہیں، چلیں یہ بھی ایک سوال ہے آپ کا، کسی اور کو دیے ہیں. نہیں، تو پاکستانیوں کے ووٹ کدھر گئے ہیں؟ بڑا سوال ہے پاکستانی آپ کا جی. پاکستانیوں کو چھوڑیں، غیر ملکیوں کے وہ 1,31,000 کدھر گئے ہیں؟ غیر ملکیوں نے تو ایس ایف کو اور انگلش لسٹ کو بہت ووٹ ڈالے، یہ میں بتا دوں آپ کو. سارے کردوں نے انگلش لسٹ کو ڈالے ہیں، سارے ترکیوں نے جو نہیں اس کو ڈالے ہیں ایس ایف کو. وہ تو پتہ چلتا ہے، بات چیت آپ آگے پیچھے کرتے ہیں. تو فلسطینیوں نے پاکستانی کن کو ڈالے ہیں؟ فلسطینیوں نے میرا خیال ہے ان کی ڈیوائیڈ ہے. جیسے کہ ہم گئے تھے ریڈیکل والے ادھر غزہ گریل میں، تو وہ لوگوں نے جنہوں نے لکھا ہے کہ جی میں اتنے ووٹ ڈالے اتنے ووٹ ڈالے، تو بتاتے ہیں کہ ہم نے ڈالے ہیں. لیکن میرا خیال ہے ڈیوائیڈ ہے، آپ کسی ایک بندے کو نہیں کہہ سکتے کہ اس کو کی. لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ پاکستانیوں کے ووٹ کہاں گئے؟ ہاں جی، میرا سوال نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ جو ڈینمارک میں، یہ سوری کوپن ہیگن میں سیاست کرتے ہیں، وہ اپنی سیاست کا طریقہ چینج کریں. آپ کا کہنے کا کیونکہ مطلب ہے کتنی ورتھ ہے، خالی بیان بازی سے کام نہیں چلتا. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ شاید وہ کینڈیڈیٹ دیکھیں. ہم لوگ بڑی یونیورسٹیوں میں گئے ہیں، یہ جو نہیں ہوتی سوری، یہ جو کلیگیاں نہیں ہوتی، یہاں اسٹوڈنٹس رہتے ہیں، پتہ نہیں ہم کتنوں میں گئے ہیں بات چیت کرنے کے لیے. ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم جو نہیں ہے مطلب دوسرے طریقے سے کریں گے. کچھ کینڈیڈیٹس جو نہیں، وہ صرف پاکستانیوں میں یا غیر ملکیوں میں گھرے رہے، وہ بےچارے اعتماد میں مارے گئے. جی اس نے بھی حمایت کی ہے، اس نے بھی حمایت کی ہے، اس نے بھی حمایت کی ہے. لیکن آپ کو نہیں پتا کہ بند کمرے میں جا کے اگلا بندہ کیا کہتا ہے. میں آپ کو 50 60 70 نام بتا سکتی ہوں جنہوں نے خود کہا او باجی اسی انہوں بھی کہہ رہے انہوں بھی کہہ رہی ہوں. تو میں کہ پھر تسی کیوں دونوں کہہ رہے ہو؟ او جی باجی میں کیڑا ووٹ پان جانا ہے. اب بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. میں نے جو میرے سارے عورتوں کے گروپ ہیں، میں نے ان میں باقاعدہ کہا کہ جی آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ ووٹ ڈالنے کے لیے گئے ہیں، جس کسی کو بھی آپ نے ڈالا ہے. کیونکہ میری کمپین کئی لیولز کی تھی نا، ایک تو کہ سوشل ڈیموکریٹ کے اگینسٹ تھی، اور ایک تھی کہ وہ ووٹ ڈالے، اور ایک میری اپنے کینڈیڈیٹ کی تھی. مختلف طریقے سے تھا نا. لیکن ہے کہ میں بہت ہی پریشان ہوں جس طرح کا ماحول بنا ہوا تھا. میں نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، اور ووٹ ہی نہیں نظر آئے. تو اعتماد میں وہ تو بچے مارے لبنہ گئے نا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو سیاست ہے زیادہ تر جو ہے وہ اسی تو جو سیاسی دیسی سیاست ہے اس طرح کی گئی، یا کہ لوگوں نے کسی وجہ سے ووٹ نہیں ڈالے، بھائی لوگوں نے صاحب غصے کا بھی اظہار یہ کیا جو کہ ہاں فلاں نہیں فلاں کیوں کسی کی حمایت کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن ووٹ نہیں تو تو آپ والی ایک بات سیکنڈ ان نا، کا اپنا کوئی تھا. بھائی صاحب دیکھیں، ایک بندہ اگر کوئی حمایت کرتا ہے تو اس کا کوئی مخالف بھی تو ہوتا ہے نا. یہ بچے یرغمال کی طرح ان کی حمایتوں کی وجہ سے پھنس گئے. اچھا، ان بچوں کو یہ آپ نے بڑا سالیہ نشان چھوڑا، اور بگس پاس مول ہے یہ. نہیں تو ہے نا، وہ گھسلا نہیں کہتے جس کو، یرغمال. یہ تو کینڈیڈیٹس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ نہیں کینڈیڈیٹس کی بات یہ ہے کہ یہ بےچارے اسی میں، ان کو کیا پتا یہاں کی جم پل ہے جی، ہماری وہ حمایت کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو پھر ٹھیک ہے حمایت ہے تو ووٹاں کتنے چلیں ان جی، کو یہ اپنے سوال آپ کے ٹیریٹری. لیے چھوڑے جا رہے ہیں، سپورٹروں کے لیے بھی چھوڑے جا رہے ہیں کہ یہ جو ووٹ کہاں گئے ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے. تو لبنہ آپ کا نہیں وہ بہت بےچارے شکریہ. سپورٹر، ایک سیکنڈ نا، سپورٹر وہ بےچارے کیا جواب دے سکتے ہیں؟ جتنے بھی سپورٹر ہیں، مجیب صاحب ہو گئے، دوسرے لوگ ہو گئے، بڑی بےچاروں نے ایڑیاں مطلب رگڑ رگڑ کے سڑک کو جوتیاں گھسا دی. اس میں ان کا قصور نہیں ہے. جن لوگوں نے ان کو وعدے کیے، جن لوگوں نے ان کو وعدے کیے ہیں،
مطلب اب کسی کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہر بندہ جیسے مجھے یاد ہے کہ میں نے ابھی کچھ چلیں دن لبنہ میں کیا آسان کر دیتا ہوں کہ جنہوں نے نہیں دیے وہ منافق ہیں. میں نہیں کہتی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ منافق ہے. مجھے صرف اس سے غرض ہے کہ یہ جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے اس طرز عمل سے کیا سیکھا ہے. ان کو صرف اپنی پارٹی کا مطلب اپنی پارٹی کی پالیسی بتائیں، جو آپ کے ایک دو ایشوز ہیں ان کے بارے میں بات. ابھی وہ جو کیا نام ہے نذیر قاسم نذیر، اس کی کمپین اتنی سوبر تھی، اس نے بار بار کہا میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں. یہ میری پارٹی کی پالیسی ہے، جیتے نہ جیتے. لیکن یہ کہنا کہ یہ سوال کرنا تو جائز ہے نا، اتنا ڈھول بج رہا تھا حمایتوں کا، تو یہ جائز سوال ہے کہ بھی کدھر ہے. سپورٹرز نے بڑی محنت کی ہے، میں اپنے آپ کو بھی کہوں گی میں نے بھی بڑی محنت کی ہے، لیکن جنہوں نے وعدے کیے تھے وہ سپورٹرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا یہ صحیح طریقہ ہے. یہ صحیح طریقہ ڈنمارک میں نہیں ہے. ابھی ایک بندہ کہتا ہے، وہ کیا نام تھا ان کا جو ایلوس روڈ سے جیتے ہیں، مظفر صاحب، مظفر ہی نام ہے ان کا. تو وہی کہتا ہے جی نہیں وہ دیکھے نا، ہم نے پتہ نہیں 3 4 دن پہلے ایک وہ کوئی فنکشن ہوا تھا، دیکھیں جی ہم نے جتا دیا. میں کہ خدا کا واسطہ اللہ کو جانتی نہیں، آپ الیکشن سے یعنی یہ منڈے کو کوئی یا سنڈے کو جو تھی، تو میں نے کہا اس طرح کی باتیں نہ کریں، ہر بندے کی اپنی محنت ہے. لیکن میں اپیل کرتی ہوں، واللہ میں اپیل کرتی ہوں کینڈیڈیٹ سے، خدا کے واسطے اپنی پارٹی کے دائرے میں رہ کے یہ تم جو انرجی ان میں خرچتے ہو نا، پارٹی میں تم بہت کامیاب ہو سکتے ہو، تمہاری عزت ہوگی، تمہارا انفلوئنس ہوگا. یہ جو آگے پیچھے کر کے نا جی انہیں اے کیتا نا، نہیں نہیں، یہ پاکستانی سٹائل ہے اور اس کا ڈنمارک میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. اخباروں میں لکھیں، ٹی وی کو وہ کیا کہتے ہیں پریس ریلیز بھیجے، جو کام کرنے کا طریقہ ہے. ویسے ہی آپ ان کو گمراہی کی طرف لگایا ہوا ہے کہ جی ایک جس کو نہیں کہتے حسب بجا میں کہ جی وہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، ہمارا کینڈیڈیٹ ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایک کینڈیڈیٹ صرف ایک پارٹی کا ہے اور کسی کا نہیں. چلیں لبنہ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے ہاں سوال اور بھی میں آپ نے راج صاحب نہیں میرے میں ایک سوال معذرت بھی کرنا ہے آپ سے لبنہ. یہ بولیے بولیے. جی جی، چونکہ آپ ساری باتیں جمہوریت کی کر رہے ہیں، ہم بھی آپ سے جمہوریت کے سوالات پوچھ رہے ہیں کہ کمیونٹی تو اس طرف لگی ہوئی ہے کہ 22 تاریخ کو پاکستان ایمبیسی کے سامنے یہ جمہوری طریقے سے جا رہے ہیں، تو کیا آپ اس کاز کی حمایت کرتی ہیں؟ آپ بھی جا رہی ہیں؟ راجا صاحب نو کمنٹس، نو کمنٹس. نہیں میں جواب نہیں تو جا ذرا رہی، دیں نا، تھوڑا سا تو دیں. میں نہیں جا رہی، میں نہیں جا رہی. بس آپ کے لیکن اس سنگل جواب تھا، پچھلی دفعہ بھی آپ کا یہی جواب تھا، آپ اپنے موقف پر قائم ہیں؟ آف کورس میرا موقف کوئی اتنا کچا نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی ہلا دے. چل میں نہیں سمجھتی. میں نے اگر تو یہ ڈیمونسٹریشن امریکن امبیسی کے ساتھ ہوتی، وہ جو ہم نے جس کو بھٹو صاحب سفید ہاتھی کہتے تھے، تو میں سر کے بال جاتی، رینج بھی کرتی. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ جب آپ باہر کے ملک میں آپ ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ آپ جو بھی آپ کا ایشوز ہے آپ اس کو پریشرائز کریں. میں نے اپنے لوگوں کو جا کے کیوں پریشرائز کرنا ہے؟ اور آپ کو پتا ہے میں تو اپنی تقریر میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایمبیسی میری ماں ہے، ہم تمہارے بچے ہیں، ہم تمہارے پاس دکھی ہو کے آئے. میرا اپنی ایمبیسی سے میرے فادر کا بڑا عمل دخل ہے اس پاکستان ایمبیسی کو بنانے میں. جب بھٹو صاحب فرانس جا رہے تھے ویپن کی اس میں خریداری کے لیے، تو میرے فادر کی مطلب اس میں ان کی یہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ میرے خاندان نے محنت کی ہے کہ یہ وہاں پہ یہ بنے پاکستان ایمبیسی. تو ناراضگیاں اپنی جگہ، مطلب جن سے آپ کا رشتہ ہوتا ہے، دائی ہوتا ہے، ان کے ساتھ ناراضگیاں تو ہوتی ہیں. لیکن میں کبھی بھی پاکستان ایمبیسی کے سامنے نہ عملے کو گالی دوں گی نہ ایمبیسی کو دوں گی. یہ چیز میرے خون میں نہیں ہے، سوری. تو چلیں لبنہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. دن تو بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، لیکن چونکہ ابھی تک بہت ساری باتیں ہیں، ابھی تک کمیون کے الیکشن کی جو خبریں ہیں وہ ابھی تک جو ہیں وہ پاپولر جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش بھی کریں گے، سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے،
اور جو سیاستدان رہ چکے ہیں ان سے رائے لینے کی کوشش کریں کہ لبنہ آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں. ہاں جی، وہ صرف پیغام کیا، میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ لبنہ آ، عام جب آپ بندے جو ہے وہ بندے کھڑے کر کے تو وہ پیچھے جھنڈے رکھ کے ترانے چلا لیتے ہیں، آپ پیغام نہیں دے سکتی. نہیں، میں پیغام دے سکتی ہوں کہ میں نے اگر کوئی آپ بات بلکہ سخت پیچھے کی، ترانہ بجایا کریں. راج صاحب اگر میرے سے کوئی سخت بات ہوئی ہے اور کسی کا دل دکھا ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن کچھ باتیں آپ کو سچی کرنی پڑتی ہیں، اور سچی باتیں جو نہیں وہ کڑوی لگتی ہیں. میری کوئی ایسی نہیں ہے کہ میں کسی ایک مخصوص کینڈیڈیٹ کو ہدف بناؤں. صرف میں اس چیز پہ بہت دکھی ہوں کہ 40 سال گزرنے کے بعد بجائے ہمارے پاکستانی برادری کے حالات اچھے ہوں، یہ اور خراب ہو گئے ہیں. تو آف کورس میں نے اس قوم کو ڈینمارک میں اپنی پوری جوانی دی ہے، تو مجھے تکلیف تو ہونی ہے نا. تو معذرت خواہ ہوں اگر میرے سے کسی کے لیے کوئی سخت الفاظ نکلے ہوں، لیکن میرا مقصد یہ نہیں. لبنہ الہی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی معلومات دی. سامعین ناظرین، آپ نے پروگرام سنا. ہم ان سے کوئی متفق ہونا ہمارا ضروری نہیں ہے، لیکن کوئی جواب دینا چاہتا ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے.